جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اب میرا خیال تھا کہ عمر ایوب صاحب کے منہ سے بھی چلے، ایک یقینی بات تھی کہ انہوں نے کہا جناب کہ عمران خان صاحب نے سپہ سالار، میں نے کل بھی اس پہ خیر اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ سپہ سالار کی ٹرم کیوں اور کس لیے یوز کی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا جناب کہ سپہ سالار یہ جو ہے پاکستان کے ہمارے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر، ان کے نام عمران خان صاحب نے پیغام دیا، وہ آپ نے پیغام سن ہی لیا تھا۔ چلو ہم نے کہا جی خان صاحب گئے ہوں گے، بات چیت ہوئی ہوگی، چلو خان صاحب کا آپ کو پتہ ہے ان کو موڈز بھی سوئنگز ہوتے رہتے ہیں، اٹس انڈرسٹینڈیبل ایز ویل، میرے بھی ہوتے ہیں بلکہ شاید زیادہ ہی ہوتے ہیں، آپ میں سے اکثر لوگوں کے ہوتے ہوں گے، دیٹس اے ہیومن کوالٹی، جو بھی کہہ لیں ہمارا حصہ ہے اس کا۔ سو خان صاحب کے موڈز بھی سوئنگز ہوتے ہیں، کبھی وہ خوش ہوتے ہیں، کبھی تھوڑے غمی ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی وہ اچھا وہ بیان دیتے ہیں، کبھی وہ رگڑا دے دیتے ہیں عاصم منیر صاحب کو بھی، فوج کی ٹاپ براس کو بھی، اور پھر نہیں چھوڑوں گا، میں قبر تک پیچھا کروں گا، ملک کے تباہی بربادی کے سارے ذمہ دار ان کو ڈکلیئر کر دیں گے، اور ساتھ میں پھر وہ ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ان کو سپہ سالار کہہ کے ان کو پیغام بھی بھیجیں گے اور اوپنلی بھیجیں گے۔ چلے اچھی بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں اس ملک میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلٹی ہے، اور جو اکثر ہمارے جیسے دوستوں کا کہنا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ خان صاحب پیچھے جائیں، کوئی تھوڑا سا یہ پیچھے جائیں، کوئی درمیان میں سے راستہ نکلے، ملک میں مطلب عوام جو ہے وہ پریشان ہے، ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے اٹس ہرٹنگ ایوری باڈی۔ اگرچہ میرا اپنا ایک اس پہ ویو ہے کہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے نا، یہ ڈانگ سوٹا مار کٹائی دنگا فساد، یہ ان لوگوں کو سوٹ کرتا ہے، ان تینوں چاروں یہ پارٹیز کے لیڈروں کو سوٹ کرتے ہیں، صلح صفائی نہیں سوٹ کرتے کہ آپ لوگوں کو ڈیوائڈ کر کے تقسیم کر کے آپ لوگوں کے ذریعے آپ پہ حکمرانی کرے، آپ کے ٹیکس سے، آپ سے پیسے سے۔ خیر یہ بھاشن ہے اور آپ نے کون سا، جب کسی اور نے ان باتوں کو ان کی ڈیپتھ میں جانا ہے کہ کیوں انسٹیبلٹی، ہنگامے، ڈانگ سوٹے یہ پولیٹیکل لیڈرز کو سوٹ کرتے ہیں کہ ڈیوائڈ کر کے رکھیں۔ ادروائز اگر یہ کوئی ریفارمرز ہو رہے ہیں، ریفارمر جو لیڈر تھوڑے ہیں کہ جنہوں نے ملک اور قوم کو آگے سوچنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہوتا ہے، یہ والے نہیں ہیں۔ سو کنفلکٹ پہ دنیا ویسے کنفلکٹ پہ چلتی ہے، سو انہیں اس بات کی سمجھ کنفلکٹ پہ رہنا ہے۔ تمہید تھوڑی سی لمبی ہوگی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ خان صاحب کو یہ لگا ہے کہ شاید عمر ایوب صاحب کا جو میسیجنگ ہے وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیا جائے گا جتنا سیریس جو ہے علیمہ خان صاحبہ کی بات کو لیا جائے گا، سسٹر ہیں ان کی۔ تو آج علیمہ خان صاحبہ نے انہوں نے ایک لمبی اور ویری میننگ فل گفتگو کی، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ جناب عمران خان صاحب کا ایک پیغام تھا وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اگرچہ آپ میں سے لوگوں نے سنا کو، لیکن اس میں کچھ اور بھی بڑی دلچسپ چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنی بہن کے ذریعے، اب اپنی سسٹر کے ذریعے کیوں یہ میسج جو ہے اوپنلی پبلک میں یا میڈیا پہ دلوایا ہے کہ کیا ان کو سیریس لیا جائے اور اس پہ بات کی جائے۔ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں، اب نیوٹرل ہونے سے خان صاحب کی کیا مراد ہے، دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹیک، کیونکہ خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ نیوٹرلٹی کے خلاف تھے ماضی میں۔ سو یہ بھی خان صاحب کی کوالٹی ہے، جب چاہیں ادھر کھڑے ہو جائیں، جب چاہیں ادھر کھڑے ہو جائیں، نیوٹرل کو۔ خیر اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں ذرا کہ کیا اس جنرل عاصم منیر جو ہے کہ ان پہ امپیکٹ ہوگا، اس طرح کے دو اسٹرانگ ایک میسیجنگ ان کو کی گئی ہے عمر ایوب صاحب کے ذریعے اور علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے کہ خان صاحب آپ کے لیے، بلکہ انہوں نے تو یہ لفظ یوز کیے ہیں علیمہ خان صاحب کی درخواست کی ہے، وہ درخواست کر رہے ہیں، مطلب ہے اب معاملات تھوڑے سے وہ سافٹ کرنا چاہتے ہیں، سلو کرنا چاہتے ہیں۔ اس پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ کیا فوج کے اندر کیا اس پہ ریڈنگ ہے، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ جو ملے ہیں ان سے جنرل عاصم منیر صاحب سے، انہوں نے کچھ سرکلز میں کچھ باتیں بتائی ہیں کہ جب عاصم منیر صاحب سے اس موضوع پہ بات چیت کی جاتی ہے تو ان کا آگے سے کیا ریئیکشن ہوتا ہے۔ دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹیک۔ کوئی ریلائبل لوگ ہیں جو ملے ہیں ان سے، کوئی سویلینز ہیں، کوئی جرنلسٹ بھی ہیں شاید ایک دو جن کی ملاقاتیں پہلے ہوتی تھیں، تو وہ کیا اس معاملے میں کہہ رہے ہیں، میرا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں وہ بھی آبزرویشن جو ہیں۔ اور دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے نا وہ پھر آ رہی ہے جناب اسلام آباد پہ دھرنا دینے۔ اسلام آباد از بیکم اے سم ٹائم، اچھا مطلب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب لیبیا میں پرابلم پیدا ہوئے، افغانستان میں ہوئے، نیٹو فورسز آئیں، پھر اس میں عراق پہ یہ اٹیک ہوا، تو وہاں پہ نا یہ سارے، پھر شام میں مسئلے سیول وار وغیرہ شروع ہوئے، تو وہاں پہ سارے کنٹینرز ہوتے تھے، وہاں پہ چیک پوسٹ ہوتی تھیں، تلاشیں کی جاتی تھیں، کیونکہ میں اسلام آباد میں کوئی 98 میں آیا تھا تو میں نے تو دیکھا ہوا سارا اسلام آباد کیسا تھا اس وقت، تو کوئی یہاں تصور ہی نہیں تھا کوئی آپ کی گاڑی روکے، پولیس والا روکے، تلاشی لے اور آپ سے پوچھو، سوال و جواب کرے، یا پھر آپ کے کوئی نیچے کوئی کہ وہ جو ہوتے ہیں ان میٹل ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں وہ چیک کریں، یہ کبھی رواج نہیں تھا۔ اور جب ہم دیکھتے تھے وہاں پہ کہ یار یہ کیسے یہ لوگ زندگیاں گزارتے ہوں گے یار، مطلب سیریا میں، لیبیا میں، یا اس میں اسپیشلی افغانستان یا عراق اسپیشلی، تو یہ مجھے حیرت ہوتی تھی اس وقت
اور پھر ایک دن وہ کام ہمارے یہاں شروع ہو گیا جب 2006-07 کے بعد ہم نے دیکھا جب یہاں پہ لال مسجد کے بعد یہاں پہ بمبنگ شروع ہوئی تو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز شروع ہوئی، خود کا حملے، کہ یہ کام اسلام آباد میں شروع ہو گیا. اور پھر ایسا ایسا عادی ہوتا ہے کہ وی گاٹ یوز ٹو دیٹ. پھر وہ ہمیں مطلب شروع میں ایک عجیب سا لگتا تھا، بعض لوگوں کی پولیس والوں سے لڑائیاں بھی ہو جاتی تھی کیونکہ لوگ آتے نہیں تھے یہاں پہ. پھر دیکھا، پھر ہم نے ایک دھرنا آیا، یہ طاہر القادری صاحب میرا خیال پہلا لے کر آئے تھے. اس سے پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے، نواز شریف صاحب لے کر آ رہے تھے ریسٹوریشن آف ججز کے لیے، آپ کو یاد ہوگا 2008 میں میرا خیال ہے، تو وہ لے کر آتے. گوجرانوالا تک وہ ختم ہو گیا. بینظیر بھٹو صاحب نے بھی ایک لانگ مارچز جو ماضی میں پہلے کیا تھا، لیکن وہ ایک اور نیچر کے تھے کہ وہ جو لانگ مارچز سے اسلام آباد تک خیر وہ کبھی نہیں پہنچے تھے. سو جو پہلا سکسیسفل لانگ مارچ پہنچا جو جماعت اسلامی لے کر آ رہی ہے، اور آج پورا اسلام آباد پھر کنٹینرز نے ان کو بھر دیا، اور پھر ہم لگتے ہیں ایک انڈر سیج، ایک ہوتا ہے نا کیپٹل از انڈر سیج، کہ کوئی مطلب فورسز خدا نخواستہ آ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کہاں سے اور کیا ہو جائے گا. ریڈ زون سیل ہے. پہلے بھی جماعت اسلامی یہاں پہ 2 مہینے بیٹھ کے پورا انہوں نے ڈی چوک اور پورا ریڈ ایریا ساری یا ریڈ زون جو ہے اس کو انہوں نے وہ کیا ہوا تھا، اس پہ وہ بیٹھے رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں وہ بیٹھے رہے تھے، جس میں انفارچونیٹلی 2 بیچارے نوجوان جو ہیں گاڑی ہٹ ہونے سے وہ بھی جہاں بحق ہوئے تھے. تو وہ بھی اٹس اے فری فار آل کنٹری، آپ کو پتہ ہے کوئی کسی کو پوچھنا، کوئی کہیں پہ بیٹھ جائے، ملک کسی کو نہیں پوچھتا. بھائی صاحب آپ 10 دن سڑک کو بلاک کر دیں، لوگ نہ یا تنگ ہو جائیں، موٹر سائیکل ہو جائیں، کوئی اپنی جاب پہ نہ جائیں، دیہڑی نہ لگے، کوئی ڈیم کیا. میں پھر بات کہتا ہوں، یہ لوگ جتنے بھی ہیں کوئی 9 to 5 جاب نہیں کرتے، یہ کوئی نوکریاں نہیں کرتے. ان کی نوکری یہ ہے کہ عوام پہ حکمرانی کرنی ہے. ہم نے یہ ان کا کنسیپٹ ہے. نوکری یہ کوئی بھی ہو، آپ کے ہمارے سروں پہ انہوں نے بیٹھنا، آپ کے ہمارے پیسے سے انہوں نے کھانا پینا ہے. کوئی نام آپ بتا دیں 9 to 5 کو آپ نے سنا ہو جی جاب پہ جا گیا ہو جی، نواز شریف صاحب گئے ہوں، زرداری صاحب گئے ہوں، عمران خان صاحب گئے ہوں، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ، نہیں میں نہیں بھیجے. جماعت اسلامی کے ہمارے دوست جو سربراہ ہیں جو دھرنا لے کر آ رہے ہیں، ان سے پوچھیں کوئی 9 to 5 جاب سنا ہے آپ نے کہ یار شام کو 5 بجے کے بعد بات کریں گے، اب نوکری پہ جا رہا ہوں ذرا بچوں کی میں روزی روٹی کما رہی. ڈڈ یو ایور ہرڈ اٹ؟ یہ بڑے لوگ ہیں، بگ گنز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کیسے آپ لوگوں پہ حکمرانی کرنی ہے، مال بنانا ہے، کھانا پینا اور آپ کے ٹیکسوں پہ عیاشی کرنی ہے. سو انہیں تو کوئی کیئر نہیں ہے اس بات کی. خیر اب وہ پورا اسلام آباد اس وقت ہوا ہے، بند ہوا ہے جناب، پورا کا پورا، کیونکہ جماعت اسلامی والے ہمارے دوست آ رہے ہیں، دھرنے دینے آ رہے ہیں. بھی دیں، ضرور دیں، شاید آپ کے دھرنے سے کوئی فرق پڑے. ماضی میں تو ہم نے دیکھے ہیں. پھر اس سے پہلے طاہر القادری صاحب کا دھرنا ہے جہاں سے کام شروع ہوا، آپ کو پتہ ہے، میرا خیال پیپلز پارٹی دور میں ہوا تھا 2011 یا 2010-12 کی بات ہے یہ. اس وقت بھی یہاں پہ اچھے خاصے وہاں سے شروعات وہاں سے ہوئی تھی. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب ہے 2014 کا مشہور ضمانت دھرنا لے کے، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے. اب دھرنے کے بغیر لگتا ہے کہ آپ پالیٹکس اس ملک میں کر ہی نہیں سکتے. بس یہ دھرنے چل رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. سر ہماری ریکویسٹ تھی کہ پارلیمنٹ اس لیے بنتی ہے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، کہ وہاں جائیں، وہاں بات کریں، ایجیٹیٹ کریں. آپ کے دھرنے دینے سے لانگ مارچز اٹ ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی بگ ڈفرینس. آپ تو ٹی وی ہے آپ کے پاس، آپ کا چینلز ہیں، آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، یوٹیوب ہے، مطلب ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، ہر چیز پہ آپ اپنا ایجیٹیشن چیزیں بتا سکتے ہیں. تو دھرنے سے آئی میٹ لاس ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کیا حاصل کرتے ہیں. یہ اس کے اچھا لوگ بھی چل پڑتے ہیں میرے جیسے، چلو یار اسلام آباد چلتے ہیں، لاہور چلتے ہیں یار، اگر مفت کے گاڑیاں، کھانا چھانا پینا ملے گا، سیر سپاٹے کریں گے. ہمارا بھی یہ مطلب سب کی بات کر رہا ہوں، ساری چیزوں کا ہے. سو اب جماعت اسلامی کے ہمارے دوست آئے ہیں، وہ اب وہ کریں گے. ابھی یہ کچھ دن پہلے یہاں لبیک والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے 5-6 دن لوگوں کو بعد شو انہوں نے ہاسٹیج کر کے رکھا. اس سے پہلے فیض آباد میں 2000 میرا خیال ہے جو ہوا تھا وہاں پہ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ 17-18 میں اس وقت جو کچھ ہوا تھا. تو یہ ملک اور قوم اب دھرنوں کی عادی ہو چکی ہے، اور کوئی نہ کوئی جب دھرنا نہیں دے اس کو پولیٹیکل پارٹی نہیں سمجھا جاتا. بہرحال آپ جانے اور آپ کے کام جانے، انہیں پارٹیز کو سر پہ چڑھائے رکھیں گے تو آپ کو تنگ بھی کریں گے، ذلیل بھی کریں گے، اگرچہ ہم بڑی خوشی سے ضلالت قبول کرتے ہیں. نو کمنگ ٹو دا پوائنٹ سر، عمران خان صاحب کی میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنی بس مس کر چکے ہیں. اٹس اے ٹو لیٹ. اگرچہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ ایک پولیٹیکل جو ٹمپریچر ہے اس وقت، گرمی ہے، اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، وہ تعلقات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی آرمی کے ساتھ. لیکن میری فکر اور ہے، اگر وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، میں ریڈنگ عمران خان صاحب مائنڈ فالوور، ان کے فالوور کے طور پر، ان کے فالوور کے طور پر کہ ان کی پالیٹکس کو جو ہم فالو کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں سارے اور بھی کرتے ہوں گے. مجھے ابھی بھی خطرہ ہے کہ خان صاحب کو اگر کہیں سے رسپانس نہ آیا ان 2 اسٹیٹمنٹ کا جو عمر ایوب صاحب نے دی ہے اور علیمہ خان صاحبہ نے دی ہے، خان صاحب تیسرے دن پھر بیان دیں گے، جناب عاصم منیر کے خلاف بھی دیں گے، اسٹیبلشمنٹ میں بھی دیں گے، وہ 3 جرنیلوں میں بھی دیں گے، اور بڑا سخت بیان دیں گے جیسے پہلے تھے. یہ ان کا سٹائل ہے خان صاحب کا کہ خان صاحب پہلے ایک سافٹ، ایک اولیو برانچ ہوتی ہے نا، آفر کی جاتی ہے کہ چلیں جی آئیں جی بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں.
تو خان صاحب اس وقت تیار ہو جاتے ہیں، اچھی بات کریں گے، اچھی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے ملک اور قوم کو اسٹیبلٹی کی چیزوں کی کیسے ضرورت ہے، فیئر انف۔ لیکن اگر اگلی پارٹی 2-3 دن لگا لے زیادہ، مطلب 24 گھنٹے گزر جائیں، چلے 48 گزر جائیں، زیادہ زیادہ سفر خان صاحب کا 48 گھنٹے کا ہے، میں بھی کوئی شاید 72 گھنٹے بھی، میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ 2 دن سے زیادہ خان صاحب صبر نہیں کرتے اگر رسپانس آگے سے ان کو ان کی مرضی کا نہ مل رہا ہو۔ تیسرے دن وہ پھر اٹیک کرتے ہیں اسی پارٹی پہ جس کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہوتے ہیں، وہ فوج ہو، ISI ہو، وہ جرنل ہوں، وہ سیاستدان ہوں، میڈیا ہو، جو بھی ہو، یہ خان صاحب کا مزاج ہے۔ سو میں ابھی سے ڈر کے بیٹھا ہوں، میرا خوف یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے، کیا خان صاحب 2-3 دن خاموش رہ سکیں گے کہ ایک میں نے میسیجنگ بھجوائی ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، مطلب ہے کہ آپ اس وقت فوج کو یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ حکومت کھڑی کی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے ان کو جتوایا ہوا ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے سارا یہ میس ہے کہ یہاں پہ انسٹیبلٹی ہے، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم جانیں اور یہ شہباز شریف صاحب جانے اور حکومت جانے، مطلب آپ درمیان میں سے ہٹ جائیں، تو پھر ہم ان کو 2 ہاتھ کر لیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پھر ہماری حکومت بن سکتی ہے، پھر ہم اپنے طریقے سے کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا خان صاحب بڑا اسٹرانگلی اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ اس ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ فوج ہی کرتی ہے، فوج ہی لاتی ہے، فوج ہی نکالتی ہے، اور یہ ان کا ایمان یقین بالکل ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ وہ سہمت ہوں، کہتے ہیں نا سہمت ہوں ان کے ساتھ۔ ریزن کہ خان صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ آرمی لاتی ہے آپ کو، ہی نوز اٹ، اس لیے وہ کبھی بھی سویلین سے بات کرنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جناب کہ مجھے لائیں گے جنرل شجاع پاشا لائے گا، جنرل ظہیر الاسلام لائے گا، مجھے جناب جنرل فیض لائے گا، جنرل باجوہ لائے گا، تو فوجی کو جرنل ہی کوئی مجھے ٹکر جائے کوئی اچھا سا، وہ ٹکر گیا اور میرے ساتھ ہو گیا تو میں کچھ نہ کچھ کوئی یہاں پہ چمتکار کر لوں گا۔ خان صاحب کو پتہ ہے۔ اچھا باقی بھی یہ کچھ کرتے ہیں، باقی کون سے واردات ہیں؟ اچھا وہ تو وارداتیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب خان صاحب نے جس طرح کا سٹانس لیا اور فوج کو جس طرح کو انہوں نے ہٹ کیا، اسپیشلی جو ان کا ان کے لیے سینسٹیوٹی ہے جو خان صاحب کو پتہ تھا، وہ 1971 ہے۔ اور میں نے ایک سیزن دیکھا تھا میرا کہ سوٹس ایک اس پہ تھا کوئی عدالتی، وہ کہتے ہیں نا کہ جس جگہ پہ ڈاکٹر کہتے ہیں جس جگہ پہ تھوڑا سا آپ پریس کرتے ہیں درد ہونا، اس کو مزید پریس کریں تاکہ آپ کو درد کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ خان صاحب کو یہی پتہ ہے کہ 71 جو ہے نا اس کو پریس کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے، یہ آرمی ہماری کی سب سے زیادہ کمزوری، اور اسی چیز پہ وہ ہوتے ہیں ہرٹ ہوتے ہیں۔ سو خان صاحب نے جس طرح کے ٹویٹس کی اور ویڈیو انہوں نے وہ نکالی تھی جس میں موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا یا موجودہ جرنیلوں کا 1971 سے انہوں نے موازنہ کیا تھا، وچ ٹریگرڈ میرا خیال ہے مینی تھنگز۔ اب آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ان کو نہیں لائک کرتی، مطلب بہت سارے ان کے سمپیتھائزر بھی تھے فوج میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو مطلب ہو سکتا ہے جناب منیر صاحب کی ایلیویشن سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن جب خان صاحب یہ کہیں گے 71 والی بات کریں گے تو آرمی ایز این انسٹیٹیوشن ریئیکٹ کرے گی۔ پھر مسئلہ جناب منیر صاحب کا نہیں رہ جانا، پھر آرمی کو اپنا فیل ہوتا ہے جو بھی وہاں پہ کھڑا ہوا کہ بھائی صاحب یہ تو ہمیں اتنا ہی ہمیں مطلب انڈین جو ہے وہ بھی ہماری موکنگ یا انسالٹ نہیں ہوتی ہوگی جتنی اپنا ہمارے ملک کا سابق پرائم منسٹر کر رہا ہے۔ سو اٹ ہیز بیکم اے ویری پرسنل بٹوین عمران خان صاحب اور آرمی اسٹیبلشمنٹ۔ میرے خیال سے میری ریڈنگ ہے، میں بھی رانگ کہ وقت کے ساتھ چیزیں بدل بھی جاتی ہیں آرمی چیف کے آنے سے۔ اب یہ پاکستان کی آرمی ورسز عمران خان صاحب ایشو بنتا جا رہا ہے یا بن چکا ہے کسی حد تک۔ خان صاحب تھوڑا سا لیٹ کر چکے ہیں اس معاملے کو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں جناب منیر صاحب جو ہیں ان کی یہ باتیں مانیں گے یا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو خان صاحب نے باتیں کی گفتگو کی ہیں بڑی سخت کی ہیں، اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کچھ ملے ہیں جو کہ جناب کہ آپ اور جناب منیر صاحب کے سامنے عمران خان صاحب کا مطلب ذکر تک نہیں کر سکتے، اگر کوئی بات کرے بھی صحیح کہ آپ کو سر دیکھیں معاملہ ٹھیک نہیں ہے، بات چیت کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا کوئی رستہ دیکھیں، تو اٹ ڈزنٹ لائک اٹ کہ یہ ٹاپک ڈسکشن میں بھی نہیں آنا چاہیے، معاملات یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ سو خان صاحب نے اگر یہ میسیجنگ کی بھی ہے، سپہ سالار کا بھی ان کو لقب دے دیا کہ عمر ایوب صاحب نے دیا گیا، علیمہ خان صاحب کو آپ نے سن لیا، پھر خان صاحب کچھ دنوں ابھی آفر کر دیا نا، میری مطلب ہے حالانکہ میں یہ بڑے سیانے لوگ ہیں سیاست دانوں کو ماشاءاللہ دنیا بیچ کے کھا جائیں، ہماری کیا اوقات ہے سر، لیکن پھر بھی میں اگرچہ میں نے کبھی مشورے نہیں دیتا لیکن دینے پہ مجبور ہوں کہ خان صاحب اپنا سٹیمنا بڑھائیں میں رسپانڈ کرنے کا، اگر ان 2 دن سے زیادہ ان کا رسپانڈ کرنے کو صبر کا ان میں مادہ نہیں ہے، اب اس کو بڑھائیں ذرا 72 گھنٹے تک لے جائیں کہ 4-5 دن ابھی اس پہ چپ رہے ہیں، آفر کر دیا نا، آپ ذرا اس کو سنیں، اگر 72 گھنٹے بعد میں نہیں آتا پھر بھی اپنی توپیں کرنے جو ہے نا کچھ دن ان کو ذرا تھوڑا ٹھنڈا رکھیں، اپنے سوشل میڈیا ٹیموں کو، ٹرینڈز کو، گفتگو کو، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے ایز اے فارمر پرائم منسٹر کہا اور مجھے کوئی رسپانس نہیں مل رہا اور کوئی مطلب فوج نیوٹرل نہیں ہو رہی تو آؤ جی پھر دوبارہ وہ او اے سے شروع ہو جائیں یا چیزیں، اگر آپ نے کرنی ہے اب آپ کہیں کہ جناب یہ دیکھیں آپ کیا ان کو سکھا رہے ہو، بھائی یا تو لڑ لیں یا پھر صلح کر لیں، لڑنا بھی ہے صلح بھی کرنا، ایسی نہیں ہوتا، یہ ساری گفتگو یہ ساری خان صاحب کی میں ہمدردی میں کہہ رہا ہوں
میرا خیال ہے آپ میں سے کچھ لوگ سمجھیں گے کہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں گے تو ہی کہیں بریک تھرو ہوگا. آپ ہی تو اسی طرح سے کیسے پاور میں آ گئے. بہرحال خان صاحب بڑے سیانے آدمی ہیں سر, اور سیانے آدمی کو کبھی بھی کوئی مشورہ نہیں دینا چاہیے, لیکن کیا کروں, اپنی عادت سے بعض وقت بندہ مجبور نہیں آتا, خود کو سیانا سمجھ لیتا ہے. تو سیانا سمجھ کے میں نے مشورہ دے دیا کہ سر اس دفعہ 48 گھنٹے نہیں 72 گھنٹے تک لے جائیں, ابھی رسپانس نہ کیجیے گا, کچھ دن تھوڑی خاموشی بہتر ہے, وہاں سے کچھ جواب آنے دیں. نہیں آتا تو پھر دوبارہ سے آپ یہ کسی وقت کوئی بیان دے سکتے ہیں سر, آپ کو کون روک سکتا ہے.